الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع ومشفع وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من ينشق عنه القبر ولا فخر وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا فخر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کرنے کے بعد، آخری جمعۃ الوداع ادا کرنے کے بعد، لیلۃ الجائزہ گزارنے کے بعد، صبح کے اس مجمع میں اللہ سے آپ انعام لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا کی آوازیں لگاتے ہوئے آئے ہیں۔ اس بات کا عہد کیا ہے اللہ ہم تیرے حوالے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو قادر مطلق ہے۔ ایک ہستی ہے جو کائنات سے پہلے ہے، ایک ہستی ہے جو کائنات میں بھی ہے، ایک ہستی ہے جو کائنات کے بعد بھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر گنہگاروں کو یہ پتہ چل جائے، زانیوں کو پتہ چل جائے، شرابیوں کو پتہ چل جائے، قاتلوں کو پتہ چل جائے، میں ان کے قتل کے باوجود، زنا کے باوجود، شراب کے باوجود، بے حیائی کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، حرام کھانے کے باوجود، اللہ سے وعدہ توڑنے کے باوجود آج میں اس جگہ ہوں۔ اللہ اتنے بڑے گنہگاروں کو یہاں پہ بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر اس کے باوجود بھی اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر گنہگار کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا اللہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا اللہ اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو گنہگاروں کو اگر یہ پتہ چل جائے تو گنہگار جو ہیں وہ ڈوب جائیں، پھٹ جائیں، گر جائیں کہ میں کہاں، میرا رب کہاں، میں کہاں، میرا اللہ کہاں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا اللہ کیا کر رہا ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، خالق بھی وہ ہے، باری بھی وہ ہے، مصور بھی وہ ہے۔ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کی مدد کی ہے۔ اگر تم روزے نہ رکھو، تم سبحان اللہ نہ کہو، اللہ کا آسمان سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی زمینیں سبحان اللہ کہتی ہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے سبحان اللہ کہتے ہیں، سبز درخت سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ اگر سبحان اللہ رک جائے کائنات تباہ ہو جائے، ایک سیکنڈ اگر سبحان
سبحان اللہ رک جائے، کائنات برباد ہو جائے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کی عبادت اللہ جانتا ہے، ہر ایک کی نماز اللہ جانتا ہے، پردے کے پیچھے اللہ جانتا ہے، پردے کے ظاہر میں اللہ جانتا ہے، پردے کے باطن میں اللہ جانتا ہے۔ آج اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ آئے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے، آپ اٹھے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، آپ بیٹھے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ منتخب نہیں ہوئے۔ آپ کی ذات پر اللہ کا کرم ہے، آپ کے گھر پر اللہ کا کرم ہے، آپ کے خاندان پر اللہ کا کرم ہے، میری ان بہنوں پہ اللہ کا کرم ہے کہ تمہارے قدم ادھر آئے ہیں۔ کثرت الخطا الی المساجد، زندگی میں اپنے قدم بازاروں کے بجائے مسجدوں کی طرف موڑ دو۔ زندگی میں اپنی نگاہیں جس میں 10 کروڑ بلب ہیں، ان نگاہوں سے قرآن اور رب کو دیکھنے اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا کیا کرو۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر اور آپ کے پورے خاندان پر اور پورے صحابہ پر قربان ہو جائے۔ پھر کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں آپ پہ قربان۔ پھر کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں آپ پہ قربان۔ پھر کہا معاذ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، ایک دعا یاد رکھنا، مرد بھی کرے، عورت بھی کرے، بچہ بھی کرے، بڑا بھی کرے، چھوٹا بھی کرے، غریب بھی کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، میں تیری حسن عبادت کروں۔ حسن عبادت کا مطلب اچھی عبادت، حسن عبادت کا مطلب جس میں اللہ کی رنگت آ جائے، حسن عبادت کا مطلب جس میں اللہ کا نور آ جائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، تمہارا یہ نور قیامت کے دن دوڑے گا اور تمہیں کہے گا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہر عورت اپنے نور کے پیچھے بھاگے گی، ہر مرد اپنے نور کے پیچھے بھاگے گا، ہر جاہل، ہر عالم، ہر عاقل اپنے نور کے پیچھے بھاگے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو بڑھائیے، واغفر لنا، اللہ ہماری مدد کر دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان لکل یوم عیدا، ہر انسان کے لیے ہر دن عید ہے، لیکن ہماری عید عید الفطر ہے، ہماری عید عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر اللہ کے روزوں کے شکر میں ہے، عید الاضحیٰ اپنی دولت کے شکر میں ہے۔ روزوں کا شکر عید الفطر ہے، دولت کا شکر عید الاضحیٰ ہے۔ وہاں پہ جان کی قربانی ہے، یہاں پہ اعمال کی قربانی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آؤ مشقت کرو، آؤ مجاہدہ کرو، میں تمہارے راستے آسان کروں گا۔ جس چیز پہ تمہاری توجہ ہوگی وہ چیز تمہیں حاصل ہو کر رہے گی۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اللہ نے پہلی امتوں کو تباہ کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اللہ ماننا چھوڑ دیا ہے۔ ہر قوم کا پیغمبر آیا، یا قوم اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنا، واسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرنا، واعبدوا للہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو مت چھوڑنا، اللہ کو مت چھوڑنا۔ اللہ چھوٹ گیا تو تمہارے پلے کچھ نہیں، اللہ کا رسول چھوٹ گیا تو تمہارے پلے کچھ نہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ چھوٹ گئے تو تمہارے پلے کچھ نہیں۔ ہم چند دن کے مہمان ہیں، یہ ہمارے اعمال میزبان ہیں، یہ ہمیں سمیٹ کر لے جا رہے ہیں، ہم دنیا کے کناروں سے گزرتے گزرتے جا رہے ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، ادھر بھی رب ہے ادھر بھی رب ہے، جس طرف جاؤ گے اینما تولو، ادھر مڑو تو اللہ، ادھر مڑو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، نیچے دیکھو تو اللہ، جسم پہ دیکھو تو اللہ، زبان پہ دیکھو تو اللہ، گھر میں دیکھو تو اللہ، تمہاری دکان پر اللہ، تمہارے بازار پر اللہ، تمہارے کمرے پہ اللہ، تمہارے پردوں کے پیچھے اللہ، تمہارے پردوں کے آگے اللہ، تمہارے اندھیروں میں اللہ، تمہاری روشنی میں اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، صرف اللہ ہے آسمان کو چمکا رہا ہے، اللہ ہے زمین کو چمکا رہا ہے۔ جب اللہ کا نام نہیں ہوگا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے، گر کے راکھ بن جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور پہاڑ چلیں گے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھیڑی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت،
ہر بندہ جانے گا میرے آگے کیا گیا ہے، میرے پیچھے کیا گیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تم نے رب کریم کو چھوڑا ہے، تم دھوکے میں ہو، تم نے رب کریم کو چھوڑا ہے، تم دھوکے میں ہو۔ الذی خلقک، اس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر تمہیں برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے تمہیں چاہا تمہیں جوڑا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر ہمارے فرشتے کرامن کاتبین، عزت والے ہیں، لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک بن کر آ جاؤ گے، میری نعمتیں ملیں گی۔ یاد رکھنا جنت میں تمہیں کوئی چیز نہیں لے کے جائے گی، صرف اللہ کا فضل جنت میں لے کے جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا مرد جائے، عورت جائے، انسان جائے، دوسرا جائے، تیسرا جائے، جنات جائیں، سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدبخت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ قارون بادشاہ ہے، طاقتور ہے، زمین میں دھنسایا گیا، پھر دھنسایا گیا، پھر دھنسایا گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی دھنسایا، اس کی زمین کو بھی دھنسایا، اس کی پراپرٹی کو بھی دھنسایا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کسی جماعت نے اس کی مدد نہیں کی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ اس کی کوئی مدد ہو سکی۔ قارون سے سوال کیا گیا تھا آج تو زمین میں کیوں دسایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اس زکوٰۃ کی بنیاد پر آج میرا اللہ مجھے جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، گناہگاروں کو جہنم ملے گی۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے سے جہنمی جائیں گے۔ ان للمتقین مفازا، متقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ حدائق واعنابا، انگور ملیں گے، باغ ملیں گے۔ وکواعب اترابا، نوجوان لڑکیاں ملیں گی۔ وکأسا دہاقا، سونے کے پیالے ملیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، فالتو بات نہیں ہوگی، ولا کذابا، جھوٹی بات نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک، یہ تمہارے رب کا بدلہ ہے۔ وجزاؤہم بما صبروا جنۃ وحریرا، تمہیں ریشم وہاں ملے گا۔ آج بازاروں میں ہم جاتے ہیں ریشم خریدتے ہیں، صحابہ جاتے تھے ریشم کو دیکھتے تھے اور منہ پہ چسکا لگاتے تھے، کہتے تھے کوئی نہیں کوئی نہیں، ان قریب ہمیں ریشم ملے گا۔ میرے نبی کے صحابی سعد بن معاذ ہیں، جب اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ سعد بن معاذ کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے ایمان والے اس صحابی کے جنازے میں آ گئے ہیں، اور آپ نے کہا اے میرے صحابہ تم بازاروں کے ریشم پہ ناز کرتے ہو، سعد کو جنت میں ریشم کے جو لباس ملے ہیں وہ اس سے کہیں اعلیٰ ہیں۔ صحابہ کرام جب بازاروں میں جاتے تھے نان چنے کھانے خریدنے کے نیت سے نہیں جاتے تھے، وہ نان کی بھٹی پہ، روٹی کی بھٹی پہ جو آگ جلتی تھی اس آگ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے ہائے اللہ کہیں ہم تو اس میں نہیں چلے جائیں گے، ہائے اللہ کہیں ہماری بھٹی ایسے تو نہیں چلی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا خلیفہ اسلامی جس وقت لوہار کی دکان پہ جاتا اور وہاں پہ بیٹھ جاتا اور لوہار یہ کہتا کیا ہوا حضرت کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں بس ویسے بیٹھنے آیا ہوں۔ جب لوہار پھونک مارتا تھا حضرت عمر ڈر جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، رنگ زرد ہو جاتے تھے، پیلے پڑ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہائے تو کیسے یہاں پھونک مار رہا ہے؟ جب میرا اللہ پھونک مارے گا جس کو کوئی نہیں بجا سکتا، جس کو کوئی نہیں بجا سکتا۔ فی جنت عالیہ، بڑی جنت تمہیں ملے گی، تمہاری جنت سے اوپر اللہ کا رسول ہوگا، اس کی جنت کا نام وسیل ہے، تمہاری جنت کا نام فردوس ہے۔ اذا سل اللہ الجنہ فاسأل اللہ الفردوس، جب جنت مانگو اللہ سے فردوس مانگا کرو، تمہاری جنت اونچی، تمہارا مقام اونچا۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں انشاء
انشاءاللہ تمہیں کوئی ناکامی نہیں ہوگی. فیہا عین جاریہ, چشمے ہوں گے تمہارے. فیہا سرر مرفوعہ, تخت بچھے ہوں گے. اکواب موضوعہ, گلاس رکھے ہوں گے. نمارق مصفوفہ, قالین بچھے ہوں گے. زرابی مبثوثہ, تکیے بچھے ہوں گے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ سے ڈرے گا اس کو ایک جنت نہیں ملے گی, دو جنتیں. فیہا عینان تجریان, ایک نہر نہیں ہوگی, دو نہریں ہوں گی. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ایک پھل نہیں ہوگا, دو جوڑے ہوں گے. فیہما فاکہہ, پھل ملیں گے. نخل رمان, کھجوریں ملیں گی, انار ملیں گے. فیہن خیرات حسان, نیکیاں ملیں گی. حور مقصورات فی الحیام, وہ حوریں ملیں گی جو خیموں میں بند ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, جن کو انسان نے نہیں چھوا, جن کو جنات نے نہیں چھوا. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی الارائک, وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب, سونے کے برتن اوپر سے لشکارے ماریں گے. ویطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کے بچے آگے ہوں گے. باکواب واباریک وکأس من معین, بڑے بڑے مشکیزے, بڑے بڑے مٹکے, بڑے بڑے جنت کے سامان. اللہ تمہیں جنت دیں گے, جنت میں خوبصورت نعمتیں ہوں گی. وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا, رمضان میں تم نے تقوی اختیار کیا, تقوی اختیار کیا, اللہ کے فرشتے تمہیں لائیں گے. اور جنت کا فرشتہ ہے, اس کا نام رضوان ہوگا. وہ تمہیں کہے گا چلو بھائی چلو, چلو بھائی چلو. عورتیں چلیں گی, مرد چلیں گے, بچے چلیں گے, بوڑھے چلیں گے, نمازی چلیں گے, قاری چلیں گے, تلاوت والے چلیں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا, جنت میں آؤ گے دروازہ خود کھلے گا. وقال لہم خزنتہا, فرشتہ کہے گا سلام علیکم, سلام علیکم, تم پر سلام تم اچھے ہو جاؤ. فادخلوها خالدین, ہمیشہ یہاں پہ رہنا. وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, ہم کہیں گے اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, ہم پراپرٹی کے مالک بن گئے. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, جو جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, بہت اچھا ٹھکانہ ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اوپر کے فرشتے جھک جائیں گے. يُسَبِّحُونَ بحمد ربہم, سبحان اللہ کہیں گے. وقضی بینہم بالحق, قیامت قائم ہو جائے گی. وقیل الحمدللہ رب العالمین, سارے جنتی کہیں گے اللہ کی تعریفیں ہیں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, سب سے آخری جنت کا لفظ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. جنت میں جانے سے پہلے کی نعمتیں, اللہ کے رسول کا دیدار ہے, مقام محمود, وہاں کی چھتری کے نیچے امت محمد کھڑی ہوگی. میرے آقا علیہ السلام سفارش میں سب سے بڑے ہیرو ہو جائیں گے, پوری کائنات کے آئیڈیل بن جائیں گے. مین آف دی سیریس کا آپ کو انعام ملے گا. سارے انبیاء خاموش ہوں گے, سارے رسول خاموش ہوں گے. ان کی امتوں پہ ایک سکتہ طاری ہوگا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, اللہ کہے گا تو بولیں گے, اللہ کہے گا تو نہیں بولیں گے. انا خطیبہم اذا انصتوا, جب سب کو چپ لگ جائے گی اللہ کے رسول بولیں گے. انا خطیبہم اذا یئسوا, جب وہ مایوس ہو جائیں گے میں ان سے بات کروں گا. وانا اول شافعین, میں ان کے سفارش کروں گا, اللہ میری سفارش کو قبول فرمائیں گے. ایک آدمی ہوگا جو امت محمدیہ کا ہوگا, اس کے گناہوں کی بنیاد پر جہنم کی طرح فرشتے دھکیل کر لے جا رہے ہوں گے. جب جہنم بالکل قریب آئے گی, حضرت آدم کہیں گے یا محمد, اے محمد. اللہ کے رسول کہیں گے ہاں میرے ابا جی, آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے. تیری امت کا ایک بندہ ہے, فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول وہاں سے دوڑ لگائیں گے, دوڑ لگاتے لگاتے فرشتوں کو روکیں گے. فرشتے رک کر میرے نبی کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول کہیں گے چھوڑ دو, چھوڑ دو. مگر فرشتے کہیں گے نہیں اللہ, نہیں اللہ, آپ نے ہمیں کہا ہے نا, ہم لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کہیں گے چھوڑو, چھوڑیں, نہیں چھوڑیں. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش خدا کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. نبی کے آنسو دولت کے لیے نہیں گرے,
نبی کے آنسو مال کے لیے نہیں گرے، نبی کے آنسو گھر ٹوٹنے پہ نہیں گرے، نبی کے آنسو گاڑی کے جانے پہ نہیں گرے، نبی کے آنسو سونے کے جانے پہ نہیں گرے، نبی کے آنسو دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں گرے۔ آنسو تو آنسو ہوتے ہیں، آنسو تو آنسو ہوتے ہیں۔ ایک طرف سمندر پانی بہا رہا ہے، ایک طرف اللہ والے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، ایک طرف سمندر رو رہا ہے، ایک طرف اللہ والے اپنی آنکھوں سے رو رہے ہیں۔ سمندر کے جذبات اور ہیں، اللہ والوں کے رونے کے جذبات اور ہیں۔ ایک طرف حضرت یوسف ہیں، ان کی جدائی میں حضرت یعقوب رو رہے اور 40 سال تک روتے رہے اور ان کی نگاہیں ختم ہو گئی، وہ رونا اور تھا۔ سمندر کے آنسو اور ہیں، میرے اور آپ کے جذبات، میرے اور آپ کے آنسو اور ہیں۔ ان آنسوؤں کو ایسا بدلہ ہے کہ یہ قیامت کے دن نہیں روئیں گے، قیامت کے دن میرا اللہ ان کے آنسو کو نہیں نکالے گا۔ پھر میرے نبی کہیں گے رک جاؤ، فرشتے چلتے جائیں گے، پھر اللہ کہیں گے ٹھہرو، جو محمد کہتے ہیں سن لو۔ پھر میرے نبی سے فرشتے کہیں گے آئیں جی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کہیں گے چلو اس مجرم کو لاؤ، میزان عمل پہ آ جاؤ، یہاں پہ ترازو لاتے ہیں۔ پھر میرے نبی اپنی چادر مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور چپکے سے اس کے میزان میں ڈال دیں گے، اس کا میزان بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے جاؤ بھائی یہ جیت گیا ہے، اب اس کو جنت میں لے جاؤ۔ پھر فرشتہ کہے گا جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، وہ جنتی جاتے وقت کہے گا ٹھہرو، جس پیغمبر نے کاغذ ڈالا ہے اپنی چادر سے نکال کر میرے اس پرچے کے اندر میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغمبر کون ہے؟ آپ کہیں گے انا محمد انا رسول، میں محمد ہوں، میں تیرا رسول ہوں۔ تو نے داڑیاں کاٹ دی، میں نے تجھے معاف کر دی، ٹوپی نہیں پہنی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں انتقام نہیں لوں گا، اگر آج میں انتقام لوں گا تو تمہاری سفارش کون کرے گا؟ آج اگر میں بدلہ لوں گا تو تمہاری سفارش کون کرے گا؟ تم نے سب کچھ کر لیا، سب کچھ کر لیا، مگر آج میں تمہاری سفارش کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ پرچہ ہے، اس پرچے میں ایک جملہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جملے کی بنیاد پہ اللہ اس کے ترازو کو بھاری کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے نبی وفادار ہوتا ہے، امت بے وفا ہو جاتی ہے، نبی تو باپ ہوتا ہے، امت نافرمان ہو جاتی ہے، نبی تو امت کو کہیں نہیں چھوڑتا۔ اگر نبی نے امت کو چھوڑنا ہوتا نبی کو معراج کروائی گئی، اتنی لذت آئی، اتنا مزہ آیا، جنت کی سیریں ہوئی، جنت کی نہریں دیکھی، جنت کے نظام کو دیکھا، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے رب سے کہا اللہ میں اب اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا چاہتا ہوں اور میں اپنی امت میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا، اپنی امت کی معافی کے لیے مجھے جانا ہے، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے مجھے جانا ہے، اپنی امت کے نظام کے لیے مجھے جانا ہے۔ متقی کون ہوگا؟ متقی کون ہوگا؟ ولیوں کی تلاش، متقیوں کی تلاش، کتب کون ہیں، ابدال کون ہیں، غوث کون ہیں، پیر کون ہیں، بزرگ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا متقی وہ مرد ہے، سب سے بڑی متقیہ وہ عورت ہے جس کا گریبان قیامت کے دن کوئی نہ پکڑے۔ اگر گریبان پکڑنے پہ آئے گا تو بکری پہ ظلم کرو گے وہ بھی پکڑے گی، اونٹ پہ ظلم کرو گے وہ بھی پکڑے گی، بہن کا حصہ کھاؤ گے وہ بھی پکڑے گی، بھائی کا حصہ کھاؤ گے وہ بھی پکڑے گی۔ دجال ہم نہ بنے، فتنے باز ہم نہ بنے، طاقتور ہم نہ بنے، چودھری ہم نہ بنے۔ ایک بالش زمین یہاں لے لو، قیامت کے دن 7 پشتوں تک ہماری زمینیں دھنسا دی جائیں گی اور ہم ڈوب کر مر جائیں گے اور ہم راکھ بن جائیں گے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوئی اور ہمیں جھنجھوڑا جائے گا۔ تو متقی اس کو کہتے ہیں جس کا گریبان کوئی نہ پکڑے، جس کو وہاں پر کوئی سوال نہ کرے، جو کسی کے جرم کا شکار نہ ہو، جس سے پڑوسی بھی راضی ہو جائے، جس سے دوسرا بھی راضی ہو جائے۔ اللہ نے تقویٰ میں ڈر پیدا کی ہے اور وہ ڈر اللہ کا ہے، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے ساری مخلوقات اس سے ڈرتی ہے۔ حضرت سفینہ میرے نبی کے صحابی ہیں، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں، راستہ گم ہو گئے، سامنے شیروں کی جماعت آ گئی، چیتوں کی جماعت آ گئی۔ حضرت سفینہ نے کہا سنو، میں اپنے نبی کا مطیع ہوں، میں اپنے نبی کا فرما بردار ہوں، میں اپنے نبی کا صحابی ہوں، میرے چہرے پہ نبی کے ہاتھ لگیں، میرے جسم پہ نبی کے ہاتھ لگیں، میں صحابی رسول ہوں، سوچ لینا مجھ پہ حملہ کرنا ہے یا اللہ کے نبی کو تکلیف دینی ہے۔ وہ شیر پیچھے ہو گئے، حضرت سفینہ کے ماتھے کو چوما،
حضرت سفینہ کو چھوڑا گھر پہ اور وہاں سے واپس ہوئے اور میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو آپ کی اطاعت کا واسطہ دیا ہے، آپ کی محبت کا واسطہ دیا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ یہاں تو ایک سانپ سے ہم ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، چیتے سے ڈرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ، نبی علیہ السلام کو قائد بنا لو، نبی کو امام الانبیاء بنا لو، نبی کو امام الرسول بنا لو۔ اس نبی کے لیے تو امت تڑپی ہے، اس امت کے لیے تو پہلے انبیاء نے کہا اللہ یہ امت ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ یہ پیغمبر ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ یہ کتاب ہمیں عطا کر دیجئے۔ اس وقت اللہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، روضے کی بنیاد پر ایک مین پر دروازہ آئے گا، اس کا نام باب الریان ہوگا، اس سے آپ پانی پیئیں گے، یہاں کا روح افزا، جام شیری، دودھ سوڈا، ساری چیزیں بھول جاؤ گے۔ ایک مرتبہ جب پانی پیو گے اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر جس وقت جنت میں جاؤ گے وہاں پر ایک میدان ہوگا، اس کا نام یوم مزید ہوگا، اس میں وہی بندہ آئے گا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوں گے، وہ جنتی ہوگا۔ اللہ اس کے اندر لائیں گے، نور کی کرسیاں بیٹھی ہوں گی، ہر کرسی پر ہر بندے کا نام ہوگا، ہر بندہ اپنی کرسی پہ بیٹھے گا، ایک کرسی بھی وہاں پہ کم نہیں ہوگی۔ جس وقت سارے کے سارے بیٹھیں گے اللہ وہاں پر ایک ہوا چلائیں گے، اس ہوا کا نام مشیرہ ہے، اس ہوا میں مشک اور عنبر کی خوشبو آئیں گی، آپ مدہوش ہونا شروع ہو جائیں گے، لذتیں آنا شروع ہو جائیں گی، ذائقے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے مزہ پورا ہو گیا، ہم کہیں گے اللہ اور مزہ چاہیے، پھر اللہ حوروں سے کہیں گے زرق برق لباس میں آئیں گی، اللہ ان سے کہیں گے نغمے گاؤ، دنیا کو بتاؤ نور جہاں کے گانے اچھے تھے یا جنت کی حوروں کے یہاں نغمے اچھے ہیں، دنیا کے گلوکاروں کے گانے اچھے تھے یا جنت کی حوروں کے گانے اچھے ہیں۔ جب وہ جنت کی حوریں گانا گائیں گی درخت بھی جھومیں گے، انسان بھی جھومیں گے، عجیب نغمے ہوں گے، عجیب اللہ کی تعریفیں ہوں گی، پھر وہ لذتیں آگے بڑھیں گی، پھر مرا اللہ کہے گا کچھ اور چاہیے، کہیں گے جی ہاں کچھ اور بھی چاہیے، پھر اللہ کہیں گے حضرت داؤد کو لاؤ۔ حضرت داؤد وہ آدمی تھے جس وقت وہ اپنی کتاب کو پڑھتے تھے پرندے ہوائیں رک جاتی تھی، ان کے نغمے سنا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا آج تم نے زبور نہیں پڑھنی، تم نے آج قرآن پڑھنا ہے، سارا قرآن امت کے سینوں سے اس وقت اللہ اٹھا لیں گے، سورہ طٰہٰ باقی رہے گی، سورۃ یاسین باقی رہے گی، حضرت داؤد ان کی تلاوت کریں گے، امت جھومے گی، گرے گی، اٹھے گی، لذت ذائقے مزے، لذت ذائقے مزے، مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ، ولدینا مزید، ہم کہیں گے اللہ کچھ اور ہے، اللہ کہیں گے جی ہاں بالکل ہے، آؤ بھائی آؤ بھائی، جنت ہے یہ جنت، عورت بھی اندر ہے، مرد بھی اندر ہے، عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، صرف اس کا میاں کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ نے کہا یہ چلی گئی جنت میں۔ جب سیدہ خدیجہ میرے نبی کے نکاح میں آئی، فرشتے اتر کر سلام عرض کرنے لگے، میرے نبی نے فرمایا آج تو نے گھر کا سالن بنایا ہے محمد کے لیے، آج فرشتے جھوم کر آ گئے ہیں تجھے سلام کر رہے ہیں، جنت میں تیرا محل بھی تجھے دیا گیا ہے، موتیوں کا بنا ہوا محل ہے، یہاں کے کپڑوں میں موتی لگے یا کھدڑ کے کپڑے ہوں یا ٹاٹ کے لباس ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں کے موتیوں کو مت دیکھو، یہاں کی چمک کو مت دیکھو، یہاں کے زیور کو مت دیکھو، یہاں کی دولت کو مت دیکھو۔ میرے نبی کی زوجہ سیدہ عائشہ زیور میں کافی زیادہ ملکیت رکھتی تھی لیکن سب اللہ کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ سیدہ زینب بنت جحش زیور میں بہت بڑی مالکن تھی مگر سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اماں خدیجہ کا ہار بھی دیا گیا ہے مگر آپ نے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ سیدہ ام کلثوم کے پاس سونے کا بڑا ہار تھا لیکن اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر کے پاس سونے کا ہار تھا، اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، زیوروں کو آگے بھیجا ہے، دولت کو آگے بھیجا ہے۔ نبی نے کہا میں نے دیکھا ہے جو عورتیں ہیں وہ جہنم میں جا رہی ہیں، حامد کی ناشکری کرتی ہیں، حامد کی نافرمانی کرتی ہیں، زندگی بھر احسان کر دو، وہ تمہیں کہیں گی آج تم نے کیا کیا ہے۔ نبی کا فرمان ہے نماز عورت پڑھے، نماز مرد پڑھے، نماز کے بعد سلام پھیرے، سلام کے بعد میاں اور بیوی ہاتھوں سے مصافحہ کر لیں، اللہ ان کے سارے گناہ انگلیوں کے پوروں سے گرا دیتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے وضو میاں کرے، وضو مرد کرے، اللہ ان کے تمام آخری قطروں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے نیک عورت صبح نیکی کرے، شام تک نیکی کرے، رات کو سو جائے وہ خراٹے مارے گی، 70,000 فرشتے اس پر اللہ کے انعامات نازل فرمائیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے
خامد کو ایمان کی نظر سے دیکھو، محبت کی نظر سے دیکھو۔ جنت میں دو چیزیں باقی ہوں گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک ایمان باقی ہوگا، ایک نکاح باقی ہوگا۔ دنیا میں ایمان کا رشتہ حیا سے ہے، حیا کا رشتہ ایمان سے ہے، حیا گئی تو ایمان چلا گیا، ایمان گیا تو حیا چلی گئی۔ ام خلاد میرے نبی کی صحابیاں ہیں، ایک اکلوتا بچہ ہے، جب اللہ کو پیارا ہو گیا برقع پہن کر آئی، بچے کی آخری رسم میں دعا کرنے آئی، عورتوں نے کہا دیکھو ایک بچہ مر گیا ہے، آج یہ برقع پہن کر آئی، آپ نے کہا بچہ مر گیا ہے، میری غیرت تو نہیں مری۔ خدا کی قسم ام عطیہ میرے نبی کی صحابیاں ہیں جنہوں نے میرے نبی کے مشکیزے کا ٹکڑا اتار کر اپنے گھر میں رکھا تھا، ہر وقت پانی اس سے پیتی تھی، نبی کا تبرک حاصل کرتی تھی۔ ان کو غسالہ کہا جاتا ہے۔ آج موت سے عورت ڈرتی ہے، اپنے میاں کی میت کے پاس نہیں جاتی، باپ کی میت کے پاس نہیں جاتی۔ اگر ڈرتی کیوں ہو؟ تم بھی اللہ کی بندی ہو، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ قبول کر لے تو ڈر کیسا ہے؟ ام عطیہ غسالہ تھی، پورے مدینہ میں ہر جگہ جا کر غسل دیا کرتی تھی، بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، کہتی تھی ایک دن آئے گا ام عطیہ تجھے بھی غسل دیا جائے گا، تیرا سارا سامان اتار دیا جائے گا، سارا نظام اتار دیا جائے گا۔ آج غیرت ٹوٹ گئی، بے حیائی آ گئی، مغرب اچھا ہو گیا، یہودی اچھا ہو گیا، عیسائی اچھا ہو گیا، مرزائی اچھا ہو گیا، اہل تشیع اچھے ہو گئے۔ ہم نے چھوڑا تو نبی کو، چھوڑا تو قرآن کو، چھوڑا تو تراویح کو، چھوڑا تو حیا کو۔ خدا کی قسم ایک عورت تھی، جوان بچی تھی، اس کے گھر کے دائیں طرف ایک صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور اس کے بائیں طرف ایک حکیم اور طبیب رہتا تھا۔ عورت بڑی خوبصورت تھی، اس عورت نے اپنے آپ کو بڑی حیا میں رکھا تھا، اور وہ طبیب ہر وقت اس کے قریب آتا اور اس سے زنا کرنے کی کوشش کرتا۔ عورت ایک دن اس کو کہنے لگی بدبخت دفع ہو جا، تباہ ہو جا، برباد ہو جا، کاش کہ میرا آج پڑوسی عبداللہ بن سبرہ ہوتا، آج تیرے مزہ چکھا دیتا۔ عبداللہ بن سبرہ ہزاروں کلومیٹر دور آذربائیجان میں جہاد کر رہے تھے۔ اللہ نے اشارہ اور الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی تیری پڑوسن بچی کی عزت لوٹنے کے لیے وہ طبیب تیار کھڑا ہے۔ عبداللہ بن سبرہ نے جہاد کی تلوار چھوڑی، گھوڑے پہ بیٹھے، ایک مہینے کے بعد گھر پہنچے، اس بچی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکایا، بچی باہر آ گئی، سنا ہے کہ تو نے مجھے بلایا ہے؟ جی ہاں میں نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے مجھے اشارہ دیا ہے، میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گیا ہوں، بیٹی بتا مسئلہ کیا ہے؟ یہ حکیم میری عزت لوٹنے پہ آ گیا ہے۔ آپ نے کہا جا بیٹی اس کے گھر بند سور کے جا، اس کو کہے آ جا، آج میری عزت لوٹ لے۔ میں اس وقت جس وقت گیا، عبداللہ بن سبرہ نے دیکھا کہ یہ بندہ آ چکا ہے، آپ نے تلوار پکڑی، گردن اتار کے پھینک دی اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ عبداللہ بن سبرہ یہاں سے واپس جہاد کے میدان میں جانے لگے۔ اس بچی نے کہا سامنے آپ کا گھر ہے، سامنے آپ کی بیوی ہے، سامنے آپ کے بچے ہیں۔ کہا میں بچوں کو ملنے نہیں آیا، گھر میں نہیں آیا، بیوی کو ملنے نہیں آیا، میں تو حرمت رسول اور اپنے رسول کی امت میں سے ایک نوجوان کی عزت کو بچانے آیا تھا، میں نے اس کو بچا دیا ہے، بس میں اپنی بیوی کو نہیں ملوں گا، بچوں کو نہیں ملوں گا، مجھے واپس پہنچنا ہے آذربائیجان کے اندر جا کر میں نے اپنے جہاد کو جاری رکھنا ہے۔ یہ بھی جہاد تھا، وہ بھی جہاد تھا۔ غیرت ایمانی پر اس صحابی کی تلواریں گردنوں کو اٹھا کے زمین پہ گراتی ہیں۔ میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، کیوں اپنے بالوں کو ننگا کر دیا ہے؟ کیوں اپنی پلکوں کو ننگا کر دیا ہے؟ نعمت سمجھو نعمت، تمہاری آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تاجر اموکسن انگریز گزرا ہے، اس کو اللہ نے یہ بیماری عائد کی تھی کہ وہ پوری دنیا میں دولت بہاتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے جو پپوٹے تھے وہ گرے ہوئے تھے، بچپن سے اس کے پپوٹے اٹھتے نہیں تھے، ہر وقت آنکھ بند رہتی تھی۔ صبح ٹیپ لگا کر لوگ اس کے پپوٹے اوپر جوڑ دیتے تھے، وہ دیکھتا تھا، رات کو جب وہ سوتا تھا اس کے پپوٹوں سے ٹیپ اتاری جاتی تھی، آنکھ بند ہو جاتی تھی۔ اس کو کسی نے سوال کیا تھا تمہارے لیے کون سی نعمت کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ساری دنیا چلی جائے، مجھے صرف میرے پپوٹے مل جائے اور میں ان کو اوپر کروں نیچے کروں، جس طرف کروں۔ یہ نگاہ اوپر بھی ہو سکتی ہے، نگاہ نیچے بھی ہو سکتی ہے، نیچے کرو گے خدا ملے گا، سامنے کرو گے غیر محرم لڑکی ملے گی، سامنے کرو گے تمہیں سوشل میڈیا ملے گا، سامنے کرو گے تمہیں گستاخ صحابہ ملیں گے، سامنے کرو گے تمہیں گانے ملیں گے، سامنے کرو گے تمہیں خدا کی قسم غلط چیزیں ملیں گی۔ اے علی نگاہوں کو بچانا، نگاہوں کو بچانا، تو میرا داماد ہے، قاری قرآن ہے، مسجد کی محبت کرنے والا ہے، اللہ کے فرشتے تجھ پہ سلام کرتے ہیں، تیری بیوی سیدہ فاطمہ پہ سلام کرتے ہیں، تیرے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہے، تیرے بچے پوری دنیا کے ہیرو ہیں، چمکدار ہیں، چمکدار ہیں، تیری فاطمہ سیدہ کھڑی ہوں گی قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ جس نے اماں فاطمہ کی چادر کو چنا ہے وہ فاطمہ استقبال کر کے لے جائے گی، جس نے اماں عائشہ کی غیرت کو چنا ہے وہ ان کو لے
لے جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہے، گھر میں جبرائیل آئے، وہی لے کر آئے، واپس جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا؟ ہماری ماں کی چادر سر سے پیچھے ہو گئی، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ نبی یہ پاک نے اما عائشہ کو ڈانٹا، کہا کیا کیا تم نے؟ کہا جان بوجھ کے نہیں کی۔ آپ نے فرمایا جان بوجھ کے کرو یا نہ کرو، فرشتہ نہیں آتا، فرشتہ نہیں آتا۔ وہ بچیاں جن کا دادا بیمار ہو، جن کی دادی بیمار ہو، نزع کی حالت میں ہو، اللہ کے ولی ہوں، بچیاں اپنا سر ننگا کر رہی ہوں، وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، وہاں پہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ موت کے لیے بھی ان کو آنا پڑتا ہے، مصیبت کے وقت بھی ان کو آنا پڑتا ہے، خوشی کے وقت بھی ان کو آنا پڑتا ہے۔ ایمان فلا فرشتہ نہیں آتا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ایمان تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک بیوی تھی، کئی بچے تھے، اور اس کے بعد ایک تجارت کرنے لگ پڑے۔ تجارت کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے، کافی دن لگ جاتے تھے، مگر صحابی ایمان کو بچاتا ہے، صحابی گناہ کی طرف نہیں جاتا، صحابی شراب کی طرف نہیں جاتا۔ ایمان کو بچانے کی غرض سے انہوں نے دوسری شادی کر لی اور دوسرے مقام پر بھی رہنے لگے بیوی کے ساتھ۔ پہلی بیوی نے محسوس کیا کچھ محبت کم ہو گئی ہے، صحابی آتے ہیں لیکن کم آتے ہیں، لیکن انہوں نے تحقیق کروائی، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ تمہارے میاں نے فلاں جگہ پہ شادی کر لی ہے۔ اس کو پتہ چل گیا، اس نے کہا میں چوں چرا نہیں کروں گی، میں خاموش رہوں گی، اپنی محبت کا پورا اظہار کروں گی۔ انہوں نے شادی کر لی، صحابی بھی ادھر شادی کر چکے ہیں، ادھر شادی کر چکے ہیں۔ پہلی بیوی کو پتہ ہے، مگر بیوی نے تو نہیں کیا، بیوی نے میں نہیں کیا، خاموشی سے زندگی گزارتی رہی۔ بیوی کو پتا تھا فلاں جگہ پہ ان کی دوسری بیوی ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا، صحابی کا انتقال ہو گیا۔ صحابی کے ترکے میں جتنے لاکھوں درہم تھے، ان کی پہلی بیوی نے مفتی کو بلا کر پوچھا بتائیے تو صحیح کیا ہوگا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا اس کا ہوگا، اتنا تمہارا ہوگا۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا، جاؤ فلاں گاؤں میں ان کو یہ بتا دینا کہ وہ میری سوکن تھی اور مجھے پتا تھا کہ انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا۔ اب میاں چلا گیا ہے، آدھی دولت ان کی ہے، آدھی دولت میری ہے۔ نوکرانی لے کر جاتی ہے، سوکن کے پاس پہنچتی ہے، آدھی دولت اس کو دیتی ہے، آگے وہ دیکھو اس کی سوکن، وہ دیکھو اس کی سوکن۔ اس نے کہا یہ پیسے تم نے مجھے دیے، امانت آ گئی، اب یہ تم واپس کر لو۔ کہا واپس کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہا میری سوکن کو بتا دینا کہ میرے میاں نے مجھے موت سے 3 دن قبل طلاق دے دی تھی، جب طلاق دے دی تھی اب میں اس کی مستحق نہیں رہی۔ وہ بھی متقی، یہ بھی متقی، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والی، یہ بھی اللہ سے ڈرنے والی۔ عورت کا نظام، عورت کا زیور اللہ رب العزت کے سامنے حیا ہے، عورت کا زیور پردہ ہے۔ خدا کی قسم عورتیں اللہ کی بڑی پسندیدہ بندیاں ہوتی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، عورتوں کی صفات ہے اعد اللہ لہن اجر عظیما، اللہ بہت بڑا اجر دیں گے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اپنے آپ کو ظاہر مت کرنا بے حیائی کی طرح، جاہلیت کی طرح، اپنے پردے نہ اتارنا، یہ پردہ تمہاری جان ہے۔ میرا نبی کا فرمان ہے اگر برقع تمہارے پاس نہیں ہے کسی اور کا برقع لے لو، برقعے بغیر گھر سے نہ جانا۔ میرا نبی کا فرمان ہے خبردار اپنی عورتوں کو بازار میں نہ چھوڑنا، ورنہ وہ کسی کافر سے شیطان سے ٹکرا جائیں گی اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میرا نبی کا فرمان ہے عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرنا۔ میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک عورت خامد کے صرف کپڑے دھو کر استری کر کے سامنے کر دیتی ہے، 2000 نیکیاں اللہ اس کو دیتے ہیں۔ میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر خامد تھک کے آیا ہے تم اس کے کہنے کے بغیر اس کے پاؤں دبا دو گے، تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونے کے صدقے کا ثواب ہے۔ اگر وہ تمہیں کہتا ہے پھر تم اس کے پاؤں دباتی ہو، تمہیں آدھے احد پہاڑ کے برابر صدقے کا ثواب ہے۔ نبی کا فرمان ہے تم اپنے خامد کو دیکھ کے مسکرایا کرو، خامد تمہیں دیکھ کر مسکرایا کرے، اللہ مسکرا کے تم دونوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میرے بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین عورت ہے، ایماندار عورت ہے، باحیا عورت ہے، اس کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ مجھے اس سے بڑا پیار ہے، اس کے بستر پہ قرآن آتا ہے، ان کے گھروں میں قرآن آتا ہے، ان کے نظام پہ قرآن آتا ہے، فرشتے آ کر اس پر سلام کرتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ نکاح آپ کریں، بیٹی میری ہو۔ اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ یا رسول اللہ دولت میری ہو، خرچ آپ کریں۔ اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ مسجد نبی کو خریدا۔ یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، دیکھتا میں رہوں۔ اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ ابو بکر صدیق ہر کام میں ابو بکر
ہیں، بیٹی اللہ کے نبی کے نام پہ کر دی تو ابو بکر ہے، جہاد میں سارا مال دیا تو ابو بکر ہے، اسلام میں سب سے پہلے آئے تو ابو بکر ہے، جنت میں سب سے پہلے نبیوں کے بعد جائیں گے وہ ابو بکر صدیق ہے، جنت میں حوض کوثر کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جنگ یمامہ میں رسول پاک کی حرمت پر جس وقت اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب حملہ کر رہے تھے، 1200 صحابہ کو گرا کر اللہ کے رسول کا تحفظ کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے حساب دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی آخرت دیکھی ہے، دنیا کی دولت نہیں دیکھی آخرت دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے، اس نظام کو دیکھا ہے، آگے بڑھتے گئے ہیں، قربان ہوتے گئے ہیں، شہید ہوتے گئے ہیں، سب کچھ کرتے گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ایک بال نبی کا گرا ہے تو صحابہ نے اٹھایا، خون کا قطرہ گرا ہے تو صحابہ نے اٹھایا، دھوپ گرا ہے تو صحابہ نے اٹھایا، پگڑی گری ہے تو صحابہ نے اٹھائی، تلوار آپ کی صحابہ نے رکھی، کپڑے آپ کے صحابہ نے رکھے، امامہ آپ کا صحابہ نے رکھا۔ آج صحابہ کی گستاخی والا عقیدہ عید کے مجموع میں اس پہ لعنت بھیج دی جاتی ہے۔ صحابہ ہیں تو نبی کا حلیہ آپ کے سامنے ہے، نبی کا چہرہ صحابہ دکھاتے ہیں، داڑھی صحابہ دکھاتے ہیں، مسکراہٹ صحابہ دکھاتے ہیں، ہنسی صحابہ دکھاتے ہیں، 27 جہاد صحابہ دکھاتے ہیں، نبی کی ازواج کی زندگی صحابیات دکھاتی ہیں، نبی کا جھوٹا پانی صحابیات دکھاتی ہیں، نبی کا وضو صحابہ دکھاتے ہیں، نبی کی نماز صحابہ دکھاتے ہیں، نبی کی معراج صحابہ دکھاتے ہیں، نبی کا کلمہ اور کلمے کے بعد کی زندگی ساری صحابہ دکھاتے ہیں، مکہ کی زندگی صحابہ بتاتے ہیں، مدینہ کی زندگی صحابہ بتاتے ہیں، جنازہ رسول صحابہ بتاتے ہیں، کفن رسول صحابہ بتاتے ہیں، امامت رسول صحابہ بتاتے ہیں۔ صحابی اگر نہیں ہے تو تم اندھیرے میں ہو، صحابی اگر نہیں ہے تو تم ظلمت میں ہو، صحابی اگر نہیں ہے تو تم تنگ میں ہو۔ تمام ناپاکی کے مسائل اما عائشہ بتاتی ہیں، عورت کی پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، صرف اما عائشہ بتاتی ہیں۔ اما عائشہ آدھے صحابہ کے مقابلہ میں بہت بڑے علم کی ماہر تھی۔ اما عائشہ مدرسہ ہیں، مبلغہ ہیں، معلمہ ہیں، حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی ہیں، زمین کا فخر ہے، آسمانوں کا فخر ہے۔ ان کی تصویریں اللہ نے آسمانوں سے اتار کر نبی کی گود میں رکھی ہیں۔ آخری وقت میں جس عورت نے میرے نبی کے چہرے پر دم کیا ہے قل اعوذ برب الفلق کا، وہ سیدہ عائشہ ہے۔ آخری وقت میں جس نے مسواک چبا کے میرے نبی کو دی ہے وہ سیدہ عائشہ ہے۔ سیدہ عائشہ کے کمرے میں روضہ رسول ہے، اس کمرہ میں روضہ ابو بکر ہے، اس کمرہ میں روضہ عمر ہے، اس کمرہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں، قیامت سے پہلے اتریں گے، بیت المقدس فتح کریں گے، ساری دنیا کی امامت ہوگی، ہر بندہ نمازی ہوگا، ہر بندہ زکوٰۃ دے گا، ہر بندہ صدقہ دے گا۔ عیسیٰ کے جہاد سے پوری دنیا کا کفر مٹے گا، ساری دنیا پہ کلمہ آئے گا، ایک گائے کے دودھ سے پورا خاندان اس وقت سیراب ہو جائے گا، ایک کپڑے کے تھان سے پورے خاندان کے کپڑے بنیں گے، ایک جگہ پہ برکتیں آئیں گی، ایک جگہ پہ خوشبو آئیں گی، ایک جگہ پہ نظام آئے گا، کوئی دیوالیہ نہیں ہوگا، کوئی ملک گرے گا نہیں، کسی کو معاشی مسئلہ نہیں، استحکامی مسئلہ نہیں، کام صرف ایک کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ لا تسجدوا للشمس، کوئی مزار ہے، کوئی دربار ہے، اس کو سجدہ کرو گے اللہ ناراض ہے، کسی پیر سے ہاتھ سر پہ پھرا دو گے اللہ ناراض ہے، کسی پیر کی بیٹی بن کر اس کے ساتھ گلے مل جاؤ گی اللہ ناراض ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، عید کے مجمع میں تمہیں بٹھایا ہوا ہے، بارش کے قطرے تمہیں دے رہا ہے، لیکن عید تمہاری چل رہی ہے، یہ نظام قدرت میرے اللہ کے ہاتھ میں تھا، ہے، ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا ظالم قاتل نہیں ہوتا، شرابی نہیں ہوتا، ڈاکو نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرے۔ بابے، بڈھے، طوطے والے، فال نکلنا، نجومیوں کے پاس جانا، میاں کے ہاتھ پکڑنا، آؤ تمہارے اوپر کچھ ہو گیا ہے، کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ ہے تو کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا، جب اللہ ہے تو کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، کوئی مزار، کوئی دربار، میرے نبی کے روضہ سمیت آپ کی دعا ہے لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کے اوپر کوئی عبادت نہ کرے، میری قبر پہ کوئی سجدہ نہ کرے۔ آج لوگ عربیوں کو گالیاں نکالتے ہیں، مکہ والوں کو گالیاں نکالتے ہیں، ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی، یہ نبی کے روزے کو چومنے نہیں دیتے۔ تم نبی کے روزے کو کیوں چومتے ہو؟ تم نبی کی نماز کو چومو، تم نبی کی داڑھی کو چومو، تم نبی کے صحابہ کو چومو، تم ان کے دامن نبوت میں چومو۔ ختم نبوت کے عقیدے میں آج امت پہ آزمائش آ گئی، ہر طرف سے اکے پکے لوگ اپنے آپ کو نبی بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور ہم خاموش ہیں، اسمبلی خاموش ہے، ممبر خاموش ہیں، سیاستدان خاموش ہیں، جماعتیں خاموش ہیں، مذہبی عقائد خاموش ہیں، سوشل میڈیا خاموش ہے، اخبار خاموش ہیں۔ اللہ کی قسم 30 دجال آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے دور میں دجال آئیں، 30 کے 30 دجال آئیں، ہم دفاع کریں، ہم دلائل دیں، ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے آگے بڑھیں، ہم قربان ہو جائیں، ہم گر جائیں، سب سے بڑا دجال بھی ہمارے سامنے آ جائے اور وہ کہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے عدالت تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ڈائریکٹ اس کو مارنے کا حکم ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاجلدوہ، جو میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے اس کو تم قتل کر دو، جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کو کوڑے مارو۔ میں کہتا ہوں سارے دجال آ جائیں، ہم کھڑے ہوں، ہم دفاع کریں، ہم دفاع کریں، نبی کے تحفظ کے لیے دفاع کریں۔ دفاع ایسے ہوگا، میری بہن اپنا برقع اوپر لائے، میری بہن اپنی چادر اوپر لائے، میری بہن کالے دستانے پہنے۔ رابعہ بصری عرب دنیا سے جا رہی تھی، اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، اللہ کو پیاری ہو گئی، جنت میں داخلہ ملا۔ کسی نے پوچھا اماں جی آپ کا کمل کدھر ہے جس کو بچھاتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، عبادت کرتی تھی؟ کہا اللہ نے کہا کہ رابعہ کا کمل خدا کے عرش پہ جا کے رکھ دو، قیامت کے دن اتاریں گے، اس کو میزان عمل میں تولیں گے اور دنیا کو بتائیں گے ہمارے مدارس کی بچیاں، ان کے مضبوط برقے، ان کے موٹے موٹے کپڑے، ان کے موٹے موٹے دستانے، ان کے کالے چشمے، ان کی کالی جرابیں، ان کے کالے شوز، ہر اعتبار سے خدا کی قسم کی جنت کے نغمے ہیں، یہ نبی کی نمائندگی ہے۔ اپنے گھروں کو جھگڑوں سے پاک کر دو، اپنے گھروں کو جھگڑوں سے پاک کر دو۔ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ اس کی ٹنڈ ہو جائے، عورت کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے بال سارے اتار دیے جائیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے خامد سے لڑے، خامد اس سے لڑے، سمجھ جاؤ کہ اس عورت نے اپنا حلق کروا لیا، اس نے اپنا سر مونڈ دیا، اس نے اپنی ٹینڈ کروا لی، اس کے سر پہ کچھ نہیں، اس کے عمل پہ کچھ نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت ابن عمر نے اپنی پگڑی ایک دیہاتی کو دی تھی اور اپنی سواری بھی دے دی تھی۔ کسی نے کہا اتنی مہنگی چیزیں آپ نے کیوں دی؟ کہا حضرت عمر کا دوست تھا، آج اگر وہ ہوتے تو پگڑی بھی دے دیتے، سواری بھی دے دیتے۔ اگر تمہاری والدہ نہیں ہے اپنی خالہ سے اچھا سلوک کرو۔ خالہ 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 عبداللہ بن زبیر کی خالہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی خدمت کرتے، اتنی خدمت کرتے، خدا کی قسم حضرت عائشہ ہر سفر میں ان کو ساتھ رکھتی، ان سے پیار کرتی، ان سے محبت کرتی، اللہ کی قسم ان کو دین سکھاتی، دین دار ان کو بناتی۔ اپنے بھانجوں سے محبت، اپنی خالہ سے محبت۔ بہنیں رخصت ہو گئی، آپ نے کہا جان چھوٹ گئی، عید پر بہنوں کے گھر نہیں جاتے، دوسری جگہ بہنوں کے گھر نہیں جاتے، بہن کے گھر جایا کرو، تحفے لے کر جایا کرو، عزت دیا کرو، بہن کو سلام کرو، بہنوئی کو سلام کرو، عید مبارک دو، رابطے رکھو، زندہ رہو، زندہ رکھو اس نعمت کے اندر، اپنے آپ کو شریک کرو، اکے سکے مت بنو، اپنی بہنوں کو یہ محسوس مت ہونے دو میرا بھائی نہیں آ رہا، دوسرا بھائی نہیں آ رہا، میری بہن نہیں آ رہی، میں تو اکیلی رہ گئی ہوں۔ بہن جو ہوتی ہے شادی کے بعد ماں کو دیکھتی ہے، جب تک کہ ماں زندہ ہے تو اس کو سکون ہے، باپ زندہ ہے تو سکون ہے، اگر وہ چلے جاتے ہیں تو بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کو دیکھتی ہے، بھائی اس کی معراج ہے، بھائی اس کا چراغ ہے، بھائی اس کی عزت ہے، بھائی اس کا رتبہ ہے۔ ہر ساتھی اپنی بہن کی رخصتی کے بعد ہر روز نہیں، سالوں میں کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ جائے، بہن کو رسپیکٹ دے، بہن کو عزت دے، بہن کو کھلائے، بہن کو پلائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دودھ والی بہن شیما ایک وقت آئی، کئی قیدی ساتھ تھے، کہنے لگی نبی کو بتاؤ تمہاری بہن آئی ہے۔ میرے نبی نے کہا اس کو پوچھو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے گلے کے پیچھے، آپ کے گلے کے پیچھے ایک زخم ہے، دیکھو ہے؟ میرے نبی نے کہا ہے۔ کہا بچپن کے اندر آپ نے مجھے ایک چکی کاٹی تھی اور وہ زخم مجھے لگ گیا تھا، آپ میرا زخم دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں آپ کی بہن ہوں۔ میرے نبی نے چادر بچھائی، کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا جو آپ چاہیں۔ کہا تو بھی آزاد ہے، تیرے سارے قیدی آج تیرے ساتھ آزاد ہیں۔ دنیا کو بتانا کہ دودھ والی رضائی بہن کے ساتھ نبی کا یہ حسن سلوک ہے، سکی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ زمینوں کی پراپرٹیاں زندگی میں بانٹو، زندگی میں بانٹو، بعد میں ان بچیوں کو حصہ دینے والا کوئی نہیں۔ ہر بندے کا کہنا یہ ہے بچی کی شادی کر دی تھی، جہیز دے دیا تھا، سب کچھ ہو گیا، بالکل غلط ہے۔ موت کے بعد جو بچ گیا وہ وراثت ہے، وراثت فرض ہے، فرض میں حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ اگر تم نے اس کی وراثت اپنے ساتھ ہتھیا لی، تمہاری بچی حرام کھا رہی ہے، تمہاری بیوی حرام کھا رہی ہے، تمہارا گھر حرام کھا رہا ہے، تمہارا لینٹر حرام پہ ہے، تمہارے فرش حرام پہ ہے، تمہاری گرے نائٹ ٹائلیں حرام پہ ہیں، تمہارا سارا نظام حرام پہ ہے، سارے
ساری دنیا کی چار دیواری بن جائے، اس چار دیواری میں تمہاری کوٹھیاں بن جائیں، ان کوٹھیوں میں تم فرنیچر رکھ لو، فانوس رکھ لو، سونا رکھ لو، ساری دنیا کا رب تمہیں کہے کہ تم ایک بندے مالک ہو، تمہاری چار دیواری ہے، یہ ساری دنیا تمہاری، آبشاریں تمہاری، نہریں تمہاری، پارک تمہارے، اسمبلی تمہاری، دولت تمہاری، قلعے تمہارے، پاکستان تمہارا، ہندوستان تمہارا، مشرق تمہاری، مغرب تمہاری، جنوب تمہاری، شمال ترالی۔ خدا کی قسم اس چار دیواری کا ایک مالک ہو، وہاں پہ کتے پیشاب کریں، گدھے پیشاب کریں، خنزیر پیشاب کریں، بچے پیشاب کریں، مرد آ جائیں، عورت آ جائیں، قضائے حاجت پوری کر لیں، ساری دنیا کے گند بٹر والے اور جتنے گٹر ہیں وہ سارے اس میں بہا دو، ساری دنیا کے بندوں کو مارو، مار کر ان کی لاشوں کو بہا دو، وہاں پہ ایک سمیل آ جائے، وہاں پہ گوبر بھی ہو، وہاں پہ اونٹ کا گوبر بھی ہو، بکری کی مینگنیاں ہو، ساری دنیا کا پیشاب ہو، ساری دنیا کا پخانہ ہو، اور وہ چار دیواری میں جمع ہو جائے، مجھے بتاؤ اس سے اس بندے کو کتنی نفرت ہوگی، وہ کتنی سمیل محسوس کرے گا۔ اللہ کی قسم اگر یہ ساری دنیا اس کے اس کمرے میں پیشاب کر دے، وہ اتنا ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر ایک مرد عورت کسی غیر کو جا کے سجدہ کر کر اس کو بابا خدا بنا ڈالے، وہ اس سے بڑا ناپاک ملک ہوتا ہے، اس سے بڑا ناپاک محلہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ناپاک خاندان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، طلاقوں کی پہلی وجہ آج شرک ہے، طلاق کی پہلی وجہ آج شرک ہے، دوسری وجہ غیبت ہے، تیسری وجہ ہرس ہے، تیسری وجہ ہرس ہے۔ ہرس مت کرو، ہرس مت کرو۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین وغیر النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین۔ تمہارا حصہ ملے گا اگر وہ دو ہونٹوں میں بھی ہے، اگر نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا، تمہارے ہونٹوں سے گر جائے گا، اللہ تمہیں نہیں کھلائے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ظلم مت کرو، اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے۔ اللہ تم سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرتے، کہتے ہیں شکر کے بارے میں، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ انسان ہو، ایمان پر ہو، اپنے خامد کو سنبھالو، خامد اپنی بیوی کو سنبھالے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس تم اس کا لباس۔ اگر خامد کے ذہن میں گندی عورت خیال گندا ڈالے، فوراً اپنی حلال بیوی کے پاس آ جاؤ۔ بیوی کے ذہن میں دنیا کے فتنے خیالات ڈالے، فوراً اپنے خامد کے پاس آ جاؤ، اور ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو۔ عورت کے دو پردے، ایک خامد ہے، دوسری اس کی قبر ہے، تیسری جگہ پہ باہر جانا، ننگے ہو کر جانا، بال منڈوا دیے، دانتوں میں خلا کروا دیے، لپسٹک لگا دی، ناخن چڑھا دیے، ناخن بڑے کر دیے، شلوار کے پہنچے اوپر کر دیے، شرٹ شارٹیں پہنا دی، چھوٹی چھوٹی شمیزیں پہن لی، بچیوں کی طرح بن گئی۔ 80 سال کی عورت آج میک اپ کر رہی ہے، سرجری کروا رہی ہے، جلدوں کو جوان کر رہی ہے، آج سفید بالوں والا بالوں کو کالا کر رہا ہے، کالا کر کر جوان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں۔ کیوں ڈرتے ہو اس دنیا سے؟ کیوں ڈرتے ہو اس جہاں سے جس میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہو اس قبر سے جس میں حضرت یوسف آرام کر رہے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہو اس قبر سے جس میں حضرت ابراہیم آرام کر رہے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہو اس قبر سے جس میں حضرت عائشہ آرام کر رہی ہیں؟ کیوں ڈرتی ہو اس قبر سے جس میں حضرت خدیجہ آرام کر رہی ہیں؟ کیوں ڈرتی ہو اس قبر سے جس میں مریم آرام کر رہی ہیں؟ کیوں ڈرتی ہو اس قبر سے جس میں ساری دنیا جاتے ہیں؟ آج بریانی پسند، قورمے پسند، پیسے پسند، جوتی پسند، دولت پسند۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا کی نعمتیں پہ تم قربان ہو، نبی کی سنت سے تمہیں محبت کیوں نہیں؟ نماز میں لذت کیوں نہیں؟ 25 لاکھ سال ایک نماز کے چھوڑنے پر انسان کی جہنم ہے، 25 لاکھ سال ایک نماز کے چھوڑنے پہ انسان کی جہنم ہے۔ شیطان ایک سجدے سے انکاری ہوا تھا، ہمیشہ جہنم میں گیا ہے۔ ہم روزانہ سجدے نہیں کر رہے، آپ مجھے بتاؤ ہماری جہنم کا نظام کیا ہے؟ شیطان کیا کچھ کرتا تھا، ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ شیطان پھر بھی ایک سجدے سے منکر تھا، اللہ کی قسم بعد میں اس نے کہا تھا میں اب چاہوں تو سجدہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے اندر تکبر آ گیا ہے۔ 4 لاکھ سال جہنم میں جلے گا۔ اللہ اس کو کہیں گے توبہ کرتا ہے نا، میں تجھے جنت میں لے آتا ہوں، کہے گا نہیں نہیں میں توبہ نہیں کرتا، میں توبہ نہیں کرتا۔ ہم نے روزے رکھے ہیں، ہمارا ٹارگٹ جنت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ جنت ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ جنت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی لاڈلی چہیتی بیٹی، آپ علیہ السلام سے جب کہا یا رسول اللہ مجھے خادم دے دیں، نوکر دے دیں، کام کر کے تھک جاتی ہوں، میرے نبی نے فرمایا نہیں، خادم کی ضرورت نہیں، نوکر کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ، انشاءاللہ اللہ تجھے کفالت کرے گا۔ ساری دنیا کو آج اللہ بتاتے ہیں حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے تڑپی تھی، جہاں پہ دوڑی تھی ان کے قدموں پہ نبی دوڑتے ہیں، رسول دوڑتے ہیں، کتب دوڑتے ہیں، ابدال دوڑتے ہیں، غوث دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی عورت جس نے کلمہ پڑھا وہ
عورت تھی سب سے آخر میں جس عورت نے قرآن پڑھا، رسول پاک پہ دم کیا، وہ سیدہ عائشہ تھی۔ نبی پاک کی نبوت کا ابتدائی دن عورت کے ساتھ منسوب ہے، آپ کا آخری دن عورت کے ساتھ منسوب ہے۔ ابتدائی دن میں حضرت خدیجہ نے آپ کا استقبال کیا ہے، آخری دن میں حضرت عائشہ نے آپ کو رخصت کیا ہے۔ ان عورتوں نے نبی پاک کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، ان عورتوں نے مال روڈ پر اپنے بچے شہید کروائے ہیں، ان عورتوں نے پوری دنیا میں اپنی آنکھیں نکلوائی ہیں، ان عورتوں میں سمیہ شہید ہوئی ہیں۔ ہر طرف مقام یہ تھا کہ نبی ہیں تو سب کچھ ہے، ختم نبوت ہے، میرے نبی آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے چہرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، آنکھ جیسی آنکھ کسی کے نہیں، پاؤں جیسے پاؤں کسی کے نہیں، دانتوں جیسے دانت کسی کے نہیں، اخلاق جیسے اخلاق کسی کے نہیں، کردار جیسا کردار کسی کا نہیں۔ پیغمبر ایسا ہے، سارے پیغمبر اس پہ کلمہ پڑھیں گے، سارے پیغمبر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ کہیں گے سب پیغمبروں نے نبی کی نبوت کو مانا ہے، اب جنت کو کھولو۔ حضرت ابراہیم دوڑ کر آئیں گے، اللہ کہیں گے کہاں جانا ہے؟ کہیں گے اللہ آج مجھے پیغمبر نہ رکھ، آج مجھے رسول پاک کا امتی بنا دے، میں اس امت کے ساتھ ہو کے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ خلیل اللہ ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، مہمان نواز ہیں، کہتی کہ جب کوئی مہمان آتا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، منہ مت چڑھایا کرو، مہمان آگے کون بنائے گا، کون کھائے گا، کون پکائے گا، بالکل ایسا مت کرو۔ اللہ ہمت دیں گے، اللہ ہمت دیں گے۔ ان صحابہ کو دیکھو جو بدر کے جہاد میں ہیں، صحابیات روٹیاں بنا کے دے رہی ہیں، احد کے میدان میں ہیں، صحابیات روٹیاں بنا کے دے رہی ہیں، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ 80 صحابہ ہیں، حضرت عائشہ روٹیاں بنا کے دے رہی ہیں، حضرت عائشہ سالن بنا کے دے رہی ہیں، ام عطیہ پانی کی مشکل آتی ہیں، زخمیوں کو پلاتی ہیں، مجاہدین کو پلاتی ہیں۔ حج کے موقع پہ کئی عورتوں کی خدمت آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میرے نبی صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیوی منہ چڑھا دیتی ہے، کہتی ہے مہمان آئے گا تو میں کیسے کھلاؤں گی؟ نبی پاک مسکرا دیے، آپ نے کہا جا اپنی بیوی سے کہنا کل محمد تیرے گھر میں آئیں گے، وہ تیرے مہمان ہوں گے۔ سجدے میں گر گئی، اس نے کہا آج کے بعد میں کبھی مہمان سے انکار نہیں کروں گی، جاؤ اللہ کے نبی کو کہو آ جاؤ، جتنے صحابہ ہیں ساتھ لے آؤ، ہاتھ میرا ہوگا، پکاؤں گی میں، کھائیں گے اللہ کے رسول۔ یہ زندگی اجیرن کیوں بناتے ہو؟ یہ زندگی اجیرن کیوں بناتے ہو؟ سخاوت پیدا کرو، صدقہ دینا ہو فوراً ادا کرو۔ شام ہوگی تو تم 100 سے 500 سے 100 پہ آؤ گے، صبح ہو جائے گی 100 سے 50 پہ جاؤ گے، اگلا دن آئے گا 20 پہ جاؤ گے، اگلا دن آئے گا 10 پہ جاؤ گے۔ اگر کسی کی بیوی ہوئی نا کنجوس، اس نے کہنا دینے تو نہیں ہم نے، چلو 5 روپے دے دو بڑے ہیں۔ اور خدا کے بندوں پہلے وقت میں یہ بات یاد رکھو کہ سجدے کا ارادہ خدا تمہارے دل میں پیدا کرتا ہے، فقیر تمہارے سامنے خدا لے کے آتا ہے، علماء تمہارے سامنے خدا لے کے آتے ہیں، مدارس تمہارے سامنے خدا لے کے آتے ہیں، مجاہد تمہارے سامنے خدا لے کے آتے ہیں، ختم نبوت کے لوگ تمہارے سامنے خدا لے کے آتے ہیں۔ ان کی خدمت کرو، کیا اللہ ان کو نہیں کھلا سکتے؟ کیا اللہ ان کو نہیں پلا سکتے؟ کیا اللہ تمہارے خزانوں کے محتاج ہے، تمہارے دیوالیے پن کے محتاج ہے؟ آج عورت کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے خامد کو خدا کی قسم سود پر پیسہ لینا پڑ رہا ہے۔ آج عورت کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بیمہ پالیسی کرنی پڑ رہی ہے۔ بیمہ پالیسی والا بھی تو مشرکی ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مر جاؤں گا تو میں اپنے بچوں کے لیے تو کچھ کر جاؤں، تو کیوں کرے گا بچوں کے لیے؟ رب کہتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، پہلے بچوں کو روٹی دیتے ہیں، بچوں کے صدقے سے باپ کو روٹی دیتے ہیں۔ بچے پیدا کرو، زیادہ ہونے دو۔ الولود الودود، جو بچے زیادہ پیدا کرے وہ گھر برکت والا ہے، جو بیوی زیادہ بچے پیدا کرے وہ بیوی نیک ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں کیا پتا، زیادہ پیدا ہوں گے تو حضرت یعقوب کے 12 بچوں کی طرح سارے کے سارے اللہ والے بھی تو بنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، 100 بیویاں ہیں، سینکڑوں بچے ہیں، کوئی نماز بیوی کی نہیں چھوٹی، خامد کے نہیں چھوٹی ہے۔ آج کہتے ہیں ہمارے کپڑے گندے ہو گئے، پمپر تمہارے پاس ہیں، صبح دوپہر شام پمپر، نوکر چاکر، نوکرانیاں، واش روم، اٹیچ باتھ، ہر سہولت تمہارے پاس ہے۔ ان کے باوجود تم کہتی ہو کہ ہمارے کپڑے گندے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ مزہ چکھائیں گے ہمیں۔ اور بے نمازی عورت کا خامد اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، بے نمازی کا خامد اپنی عورت کی بنیاد پہ جہنم میں جائے گا۔ نمک تیز ہو جائے تو کہتے ہیں میں طلاق دے دوں گا، یہ بھی تو کہو کہ اگر تو ایمان پہ نہیں آئے گی تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو نماز نہیں پڑھے گی میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ مجمع اللہ کا منتخب ہے، اس میں اللہ نے ہمیں دینا ہے، ہم سے لینا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے،
ہمیں بگاڑا کسی نے نہیں ہے، بگاڑا ہمیں شیطان نے ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے مضبوط کرو، اللہ کے پیغمبر آخری ہیں، مرزائی لعنتی ہیں، قادیانی لعنتی ہیں، یہ حرام رزق سے پلتے ہیں، حرام دولت سے پلتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے پاکستان کو جڑ سے مٹاؤ، پاکستان کا ایٹمی پلانٹ رول بیک کرو، پاکستان سے جہاد، مجاہد اور جہاد کی کتابیں مٹا دو، پاکستان سے ہر چیز کو مٹا دو۔ انگریز کا پودا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں سمندر کی 7ویں تہہ میں 2 مچھلیاں لڑیں، تو میرا نظریہ یہ ہے کہ ان کو بھی لڑانے والا بدبخت انگریز ہی ہے، ان کو بھی لڑانے والا بدبخت انگریز ہی ہے۔ تو انگریز کا پودا ہے، تو قادیانیت پہ لعنت کرو، ختم نبوت کے کورسز کرو، ختم نبوت والوں سے اٹیچ ہو جاؤ۔ ہماری بچیاں بہنیں محنت کریں، بھائی محنت کریں، بڑے فتنے کا دور ہے۔ ہماری عید نہیں ہے، عید عذاب بن جائے گی اگر ختم نبوت کا عقیدہ خراب رہا۔ ہماری عید نہیں ہے، عید تباہ ہو جائے گی، تباہ کر دے گی اگر عظمت صحابہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہماری عید نہیں ہوگی، برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے شرک کیا اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر آ جاؤ، عقیدہ عظمت صحابہ پہ آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، پیری فقیری چھوڑ دو۔ یہ پیر جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیر ہیں ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی دعائیں ہیں پڑھو، ہدایات ہیں پڑھو، درود ہیں پڑھو، نمازیں ہیں پڑھو۔ جنت میں جانا بڑا آسان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ کی ایک تسبیح، الحمدللہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ کسی بزرگ کے ساتھ اپنی عقیدت بیعت قائم کرو اور اس کی سرپرستی میں اپنی زندگی کو بچا لو، ورنہ یہ بھیڑیوں کی طرح نوچ کر کھا جائیں گے اور ہم اپنی قبروں میں جا کے سوئیں گے، پیچھے صرف دیگیں کھلا دی جائیں گی، تمہارے اور میرے لیے اصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے 2023 میں جو ہم عید الفطر پڑھ رہے ہیں، ہم اس پر پختہ ارادہ کرتے ہیں نبی کی عقیدہ ختم نبوت پہ جان قربان کریں گے۔ عظمت صحابہ ہمارے گھر کے ہر سانس سے انشاءاللہ نکلے گا، اور اللہ کی توحید، کم از کم بیوی کو بچا لو، بچوں کو بچا لو، شرک سے ان کو باز رکھو، دربار پرستی سے باز رکھو۔ اللہ ہمیں ہنستا رکھے، بستا رکھے، یہ عقیدہ چمکائے ہمیں دنیا میں، ہماری قبر میں، ہمارے حشر میں ہم فخر بن جائیں نبی پاک کا، صحابہ کا، اللہ کا، ساری کائنات ایک اللہ کی لین پہ آ جائے، وحدہ لا شریک کو تسلیم کرے۔ اب ہم نماز عید پڑھیں گے، آپ اس کی ترتیب سن لیں، پھر آپ نے اٹھنا ہے، ابھی اٹھنا